اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء خاتم النبیین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا جز ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ یہ سامنے آتی ہے کہ جب رسول خدا نے دین کی اشاعت شروع کی، لوگوں تک پیغام خدا کا پہنچانا شروع کیا، اور جب آپ کی شادی جناب خدیجہ سے ہوئی، بیٹا بھی ہوا، لیکن اس کا انتقال ہو گیا۔ اس بات کو لے کر کفار قریش نے یہ کہنا شروع کیا کہ رسول بے اولاد ہیں۔ یہ رنج کا سبب بنا۔ اللہ نے آیت نازل کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ اے رسول، تم مایوس نہ ہو، اللہ نے تمہیں کثیر تعداد عطا کی ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہارے دشمن جو ہیں وہ ابتر ہوں گے۔ لہذا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سن 46 عام الفیل میں بعثت کے بعد 6 سال میں آپ کی ولادت ہوئی، اور جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے سے اس آیت کی تفسیر آج دنیا بھر میں دکھائی پڑ رہی ہے کہ دنیا کے تمام ممالک میں ہر جگہ سادات کرام کی تعداد دیکھی جا سکتی ہے، کہیں کم تعداد میں ہیں، کہیں کثیر تعداد میں ہیں، لیکن اللہ کی آیت انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر ہر جگہ دکھائی پڑتی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی ذات خدا کی آیت اور رسول کی حدیث کے سلسلے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک ایسی ذات نظر آتی ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی ایسی ذات دکھائی نہیں پڑ سکتی۔ جو جناب آدم سے لے کے اور آخر تک 4 عورتیں جو ہیں وہ سب سے زیادہ نیک پارسا اور پاکیزہ مانی جاتی ہیں، جن میں جناب آسیہ ہیں، جناب مریم ہیں، جناب خدیجہ ہیں، جناب فاطمہ زہرا ہیں، اور ان 4 میں بھی سب سے زیادہ مرتبے والی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ ان کے مرتبے کے لیے یہ کیا کم ہے کہ خود رسول خدا نے ان کے لیے کہا ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں، یعنی اس قدر محبت رسول خدا جناب فاطمہ زہرا سے کہتے تھے کہ جو منزلت ماں کی ہوتی ہے اس منزلت پہ لا کے رکھتے تھے۔ یقیناً اگر جناب فاطمہ زہرا کے آنے پر رسول خدا کھڑے ہو جاتے تھے تو جو اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ دیکھو جس کی عظمت میں کر رہا ہوں اس کی عظمت جتنے لوگ مجھے عظیم مانتے ہیں ان کے اوپر لازم ہے۔ رسول مقبول جب کہیں باہر جاتے تھے تو جناب فاطمہ زہرا سے مل کے جاتے تھے، اور جب آتے تھے تو ملتے تھے، جب گھر پہ آتے تھے تو السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ کہہ کے سلام کرتے تھے۔ یہ مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کا، اور نہ جانے کتنی آیتیں قرآن شریف میں ہیں جو آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں، جس میں جیتے جاگتی جو خاص آیتیں آپ کے سامنے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہبعنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جو اس بات کی گارنٹی دے رہا تھا کہ یہ پاک و پاکیزہ شخصیتیں ہیں، اور جس کی تفسیر حدیث کے سامنے موجود ہے۔ اور حدیث کے سامنے جب یہ پوچھا گیا کہ چادر کے نیچے کون ہیں تو محور جناب فاطمہ زہرا بنی۔ خدا کی طرف سے جناب جبرائیل نے آ کے پوچھا کہ اس کے نیچے کون ہیں، تو بتایا گیا کہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالھا و بنوہا، جس میں جناب فاطمہ زہرا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں، یعنی جناب فاطمہ زہرا کی ذات وہ ہے کہ جن کی وجہ سے اس کائنات کی خلقت ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے جب مباہلہ ہوا، اور مباہلے میں جب یہ کہا گیا فمن حاج من بعد ما جاءکم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونحرم انفسنا، تو اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد فمن حاجک فیہم من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لائیں۔
تم اپنی عورتوں کو لاؤ اپنی عورتوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ اپنے نفسوں کو لائیں۔ تو جناب فاطمہ زہرا کی شخصیت جیسے انما عید اللہ میں تھی کہ وہ سینٹر پوائنٹ تھیں، مباہلے میں بھی سینٹر پوائنٹ تھیں، آگے جناب رسول خدا اور امام حسن علیہ السلام آغوش میں، ایک طرف امام حسن علیہ السلام انگلی پکڑے ہوئے، بیچ میں جناب فاطمہ زہرا اور اس کے پیچھے حضرت علی علیہ السلام، یعنی نبوت آگے بڑھتی تھی تو اس پہ قدم جناب فاطمہ زہرا کا پڑتا تھا، اور جناب فاطمہ زہرا آگے بڑھتی تھی تو امامت کا قدم پڑتا تھا۔ اس طریقے سے رسالت اور امامت کے بیچ میں جو مرکز ہے، جو سینٹر پوائنٹ ہیں، وہ جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ اتنی منزلت جس کی ہو اور اس کی ذات کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، جس کے لیے خود حدیثوں میں ملتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سید نساء العالمین ہیں، دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ جس طریقے سے امام حسن امام حسین سردار جوانان جنت ہیں، ایسی جناب فاطمہ زہرا تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ سرداری کا منصب، سیادت کا منصب جناب فاطمہ زہرا کو ملا، اور یہی ان کی اولاد میں سادات کو ملا۔ لہذا جتنی محبت رسول خدا نے جناب فاطمہ زہرا سے کی، اس حساب سے جب یہ سلسلہ آگے بڑھا کہ کس طریقے سے ان کی شادی کی جائے، رسول کی بیٹی تھیں، تمام جگہ سے رشتے آنے لگے، لیکن رسول کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کوئی کام کرتے نہیں تھے سوائے اس کے کہ خدا کی طرف سے حکم ہوا۔ لہذا اس مسئلے میں بھی رسول خدا نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور حکم خدا سے جناب فاطمہ زہرا کی شادی مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب سے ہوئی۔ جناب فاطمہ زہرا کی شادی اور نکاح دو بار ہوا۔ ایک بار عرش پر جب رسول خدا معراج کو گئے تھے تو وہیں اس بات کا اعلان ہو گیا تھا کہ علی کا حق فاطمہ سے ہوگا، اور اس کے بعد اس دنیا میں اسی بات کو پورا کرتے ہوئے جناب رسول خدا نے اللہ کے حکم سے جناب فاطمہ زہرا کی شادی کفر کے حساب سے حضرت علی علیہ السلام سے کی۔ آپ کی ولادت 46 عام الفیل میں بعثت کے 5 سال بعد ہوئی، اور اتنی کم زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو دنیا بھر کی عورتوں کے لیے نمونۂ عمل بنایا۔ آپ جانتے ہیں کہ 14 معصومین میں 13 مرد ہیں اور عورتوں میں صرف جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ لہذا عورتوں کے لیے جو مرتبہ سیرت پہ عمل کرنے کا ہے وہ جناب فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ اب جب ہم ان کی ذات کو دیکھتے ہیں تو گھر کے اندر کے کام ہوں، بچوں کے ساتھ سلوک ہو، شوہر کے ساتھ سلوک ہو، ساس کے ساتھ سلوک ہو، جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی بہو کی حیثیت سے جناب فاطمہ زہرا کو ایک مکمل سیرت والی عورت کی نظر سے دیکھا۔ ساس میں اور بہو میں کسی طریقے کا بھی کوئی ذرا برابر بھی کوئی ایسی بات نہیں رہی کہ کسی کو ناگا ہو۔ جناب فاطمہ زہرا جناب فاطمہ بنت اسد کا خیال رکھتی تھیں، جناب فاطمہ بنت اسد جناب فاطمہ زہرا کا خیال رکھتی تھیں۔ مولا علی سے جب رسول خدا نے پایا، پوچھا کہ اے علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا، تو آپ نے بھی یہ فرمایا کہ میں نے فاطمہ کے اندر کوئی کمی محسوس نہیں کی، اور فاطمہ اس طریقے سے ہر بات کا خیال رکھتی ہیں کہ جس بات کا حق ہے۔ جناب فاطمہ زہرا نے چکی بھی پیسی، بچوں کی پرورش بھی کی، اور یہ مرتبہ جناب فاطمہ زہرا کا ہے جب چکی پیس کے آپ تھک جاتی تھیں، حمد و ثنا کرتی تھیں، تب اللہ کی طرف سے جناب جبرائیل کو بھیجا جاتا تھا، وہ چکی چلاتے تھے، وہ جھولا جھلاتے تھے بچوں کو۔ جناب فضہ جو گھر میں کنیز تھیں، ان کا اس طریقے سے احترام رکھا کہ ایک دن خود کام کرتی تھیں، ایک دن وہ کام کرتی تھیں۔ اس طریقے سے ایک مکمل نمونہ حیات آپ نے پیش کی۔ جب وہ تھک جاتی تھیں تو رسول خدا سے آپ نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ایسی دعا آپ بتا دیجیے جس سے کہ تھکاوٹ دور ہو جائے۔
تو رسول خدا نے اللہ کے حکم سے وہ تسبیح بتائی جس کو تسبیح فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے، جس میں 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ، جو آج بھی تسبیح فاطمہ کے نام سے ہے، اور نماز کے بعد میں اس کو پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ جناب فاطمہ زہرا کی ولادت مکے میں ہوئی تھی 20 جمادی الثانی، اور اس کے بعد جب 1 ربیع الاول کو رسول خدا نے بعثت کے 10 سال بعد ہجرت کی، تو اس وقت جناب فاطمہ زہرا بھی بعد میں مدینہ پہنچی۔ مدینہ میں مولا کائنات سے عقد ہوا۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی ولادت سن 3 ہجری میں، سن 4 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر جناب زینب، جناب ام کلثوم، اور اس کے بعد جناب محسن، جن کی شہادت جناب فاطمہ زہرا کے اوپر جو ظلم ڈھائے گئے اس کے سلسلے سے ولادت سے پہلے ہی ہو چکی تھی۔ اس طریقے سے جناب فاطمہ زہرا اپنے باپ کی اکیلی، اور ان کی اولاد میں 2 بیٹے اور 1 شہادت، اس طریقے سے 3 اور 2 بیٹیاں ہوئیں۔ مدینہ میں بھی آپ نے اپنی چھاپ مدینہ کی مسلمانوں میں چھوڑی، اور اس مختصر زندگی جو رسول خدا کی زندگی تک رہی، اس میں ایسا ساتھ دیا کہ جب رسول مقبول باہر سے آتے تھے، کوئی ان کے اوپر کوڑا ڈالتا تھا، کوئی گوبر ڈال دیتا تھا، کبھی جنگ سے آتے تھے کہ خون آلود ہوتے تھے، جناب فاطمہ زہرا ہی ان کی کیئر کرتی تھیں، ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں، ان کے بال صاف کرتی تھیں، ان کے چہرے کے اوپر جو زخم ہوتے تھے ان کو صاف کرتی تھیں، اور حضرت علی کی جب تلوار جنگ سے آتی تھی تو اس کو صفائی کرتی تھیں۔ لیکن اس بیوی نے، جس کو سید العالمین کہا گیا اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ کائنات ان کے صدقے میں خلق کی گئی ہے، رسول خدا کی شہادت، رسول خدا کی وفات سن 11 ہجری میں 28 صفر کو ہوئی، اور ابھی جناب فاطمہ زہرا کی عمر 18 سال بھی نہیں تھی۔ اس صدمے کو آپ کو سہنا پڑا۔ باپ کا صدمہ ایسا صدمہ تھا کہ جس کو جناب فاطمہ زہرا برداشت نہیں کر پا رہی تھیں، لیکن اس سے بڑا صدمہ یہ گزرا کہ بحیثیت بیٹی کے آپ سمجھ رہی تھیں کہ رسول کا انتقال ہوا ہے، تمام مسلمان مدینہ کے آئیں گے، دور دور کے شہروں کے آئیں گے، ان کو تعزیت پیش کریں گے، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ چند صحابہ کے علاوہ کوئی بھی وہاں نہیں آیا۔ مولا کائنات نے رسول مقبول کو غسل و کفن دفن کا اہتمام کیا، اور لوگ ثقیفہ سادہ میں جمع رہے۔ اس کو بھی برداشت کیا، اور اس کے بعد سوچا کہ چلو رسول اللہ کو دفن کر دیا ہے، اب مسلمان آئیں گے۔ لیکن جب مسلمان آئے تو جناب فاطمہ زہرا سمجھتی تھیں کہ تعزیت پیش کریں گے، لیکن انہوں نے تعزیت پیش نہ کی، بلکہ آ کے یہ کہا کہ علی بیعت کریں، اور اگر علی بیعت نہیں کریں گے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ یہ اور بڑا صدمہ تھا، یہاں تک کہ جناب فاطمہ زہرا کے گھر کو جلایا گیا، جناب مولا کائنات کو گلے میں رسی ڈال کے کھینچا گیا۔ جناب فاطمہ زہرا صدا بلند کرتی رہیں، خلو ابوالحسن، ابوالحسن کو چھوڑ دو۔ دروازہ گرا، اور ایک کیل ایسی جناب فاطمہ زہرا کے پیٹ میں چبھی، جناب محسن کی شہادت ہوئی۔ اس غم نے جناب فاطمہ زہرا کو اتنا زیادہ توڑ دیا، ادھر آپ کی کمر جھک گئی اور آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئیں، اور آپ یہ کہتی تھیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام صلی اللہ علیہ، اے بابا آپ کے مرنے کے بعد میرے اوپر ایسے غم ڈھائے گئے کہ اگر وہ دنوں کے اوپر ڈال دیے جاتے تو رات کی تاریکی میں بدل جاتے۔ جناب فاطمہ زہرا اس غم کو برداشت نہیں کر پائیں،
اور ابھی اس کے بعد ایک اور منزل غم سہنے کی تھی کہ فدق جو مدینے سے شمال میں 200 میل کی دوری پر تھا، اور یہ وہ تھا کہ جو خیبر کی جنگ کے بعد ہبہ نامے کے ذریعے ملا تھا، اور جس کو رسول خدا نے جناب فاطمہ زہرا کو ہبہ کر دیا تھا، وہ بھی جناب فاطمہ زہرا سے چھین لیا گیا، حکومت نے اس کو غصب کر لیا گیا، اور جناب فاطمہ زہرا کے اوپر یہ ایک ظلم اور ڈھایا گیا۔ اس کے بعد ظلم کی ایک اور انتہا ہوئی کہ رسول مقبول کی حدیثوں کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا، فدق کو غصب کرنے کے لیے ایک جھوٹی حدیث کا سہارا لیا گیا۔ جناب فاطمہ زہرا سے یہ نہ سہا گیا کہ ان کے باپ سے، ان کے بابا سے نسبت کر کے جھوٹی حدیثیں گڑھی جائیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ بادشاہ وقت کے دربار میں جناب فاطمہ زہرا گئیں، مجبوری کی حالت تھی، مباہلے میں ایک بار نکلی تھیں تو حصار میں تھیں نبوت کے اور امامت کے، لیکن آج نکلیں، اور وجہ یہ تھی کہ اگر وہ نہ جاتیں تو اس حدیث کو جو جھوٹی گڑھی گئی تھی صحیح مان لیا جاتا، اور باقی حدیثیں بھی جو گڑھی جانے والی تھیں ان کو صحیح مان لیا جاتا۔ جناب فاطمہ زہرا نے دربار میں جا کے جب وہ حدیث بیان کی گئی تو اس کے جواب میں قرآن شریف کی دلیلیں پیش کیں، اور جس کا کوئی جواب خلیفہ وقت کے پاس نہیں تھا۔ مسجد نبوی میں تمام صحابہ کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ جواب نے حدیث کے ذریعے کیا گیا کہ ورثۃ سلیمان داؤدہ، جناب سلمان جناب داؤد کے وارث سے مکمل جواب دیے، اور یہ بتا دیا کہ اگر وقت کا حاکم جھوٹی حدیث گڑھے گا تو قرآن شریف کی آیت بڑھ کے یہ بتائے گی کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اور دنیا کو آخری دم تک بتا دیا کہ اپنے حق کے لیے وقت پڑے تو عورت کو بھی دربار میں جانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ لوگوں کو معلوم تھا کہ جناب فاطمہ زہرا حق پر ہیں۔ اس کے بعد بھی ظلم کا سلسلہ آگے جاری رہا۔ وہ یہ تھا کہ مولا کائنات سے ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے پوچھا کہ علی، کیا لوگوں کو یہ احساس نہیں ہے کہ تمہارا حق تھا خلافت؟ کیا انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ رسول خدا نے غدیر خم میں اعلان کیا تھا کہ من کنت مولا و فہذا علی مولا؟ جناب فاطمہ زہرا گھر گھر جاتی تھیں، دروازہ کھٹکھٹاتی تھیں، وہ کہتی تھیں کہ تمہیں نہیں معلوم، اور لوگ دروازہ بند کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے حضرت علی سے کہا کہ علی، تمہارا برتاوا تمہارے ساتھ مسلمانوں کو کیا برتاوا ہے؟ بس ایک جملے میں مولا کائنات نے جواب دیا کہ فاطمہ، بس یہ سمجھ لو کہ اب جب میں سڑک پہ جاتا ہوں تو لوگوں کو سلام کرنا تو الگ ہے، میں جب سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب بھی نہیں دیتے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بات سن کے جناب فاطمہ زہرا کے دل پر کتنی چوٹ پہنچی ہوگی۔ لہذا تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول مقبول کی وفات کے بعد 100 دن سے زیادہ جناب فاطمہ زہرا زندہ نہیں رہ سکی۔ ایام فاطمیہ چل رہی ہیں، دنیا بھر میں غم منایا جا رہا ہے۔ ہم نے بچپن میں دیکھا کہ ایک مجلس ہو جایا کرتی تھی، لیکن اب انقلاب ایران کے بعد خمسے ہو رہے ہیں، عشرے ہو رہے ہیں، جناب فاطمہ زہرا کے غم کو منایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جناب فاطمہ زہرا جب اس دنیا سے رحلت کر گئیں، وفات کر گئیں، یا میں یوں کہوں گا کہ جب شہادت آپ کی ہو گئی، تو اس سے پہلے آپ نے جناب اسماء بنت امیس سے کہا تھا کہ اسماء دیکھو، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز سنتی رہو تم خاموش رہنا، اور جب یہ سمجھو کہ میری آواز بند ہو گئی تو سمجھ لینا کہ میں دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں۔ جب جناب اسماء بنت امیس نے یہ دیکھا کہ تسبیح و تہلیل کی آواز بند ہو گئی، اندر گئیں، رونا پیٹنا شروع کیا۔ اب جو سرانے ایک وصیت نامہ تھا اس میں لکھا تھا کہ جن لوگوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے وہ میرے دفن میں شرکت نہ کریں، اور یہی نہیں، جو آج کے سادات کرام ہیں ان کے لیے بھی
دعائیں دی گئی تھیں اس وصیت نامے میں۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا کی وفات، شہادت 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری میں ہوئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 28 صفر، ربیع الاول، ربیع الآخر، جمادی الاول، 3 مہینے، یہ 90 دن ہو گئے، اور اس کے بعد 3 دن 93 دن ہو گئے۔ اس 93 دن میں جناب فاطمہ زہرا کی شہادت ہو گئی، یعنی 20 جمادی الثانی بھی نہیں آ پایا تھا، 18 سال کی عمر بھی نہیں ہوئی تھی۔ ہندوستان میں عورت کی شادی کی عمر 18 سال ہے۔ ہندوستان میں 18 سال میں ووٹ دینے کا رائٹ ملتا ہے، میجر مانا جاتا ہے۔ جناب فاطمہ زہرا جو قیامت تک کے لیے عورتوں کے لیے نمونۂ عمل ہیں، ان کی زندگی 18 سال بھی نہیں رہی۔ کتنا بڑا صدمہ تھا۔ آج دنیا بھر میں ان کا غم منایا جا رہا ہے، اور جو اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا نے جن کے لیے یہ کہا تھا انہوں نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، ان سے بیداری کرنے کے دن ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا، رسول نے فرمایا تھا جناب فاطمہ زہرا کی شان میں الگ الگ جگہ پہ آیتوں کے اور حدیثوں کے ذریعے۔ رسول خدا نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے خدا کو اذیت پہنچائی، اور جس نے خدا کو اذیت پہنچائی وہ مسلمان نہیں ہے۔ لہذا ان دنوں میں ہم جناب فاطمہ زہرا کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا نے آخری وقت میں بھی مہدی کا تذکرہ کیا تھا، جلد از جلد مہدی کا ظہور ہو، امام زمانہ کا ظہور ہو، تاکہ جناب فاطمہ زہرا کے قاتلوں سے بدلہ لیا جا سکے اور ان کو وہ سزا مل سکے جس کے وہ حقدار ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔